ذرا اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیے جو آج پوری دنیا کے اخبارات کے پہلے صفحے پر چھپا ہوا ہے۔ ایک طرف رائٹرز نے اپنی ہیڈ لائن لکھی ہے کہ پاکستان امن کا غیر متوقع معمار، دوسری طرف بی بی سی نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ کیسے ایک ملک جسے دنیا نظر انداز کر رہی تھی آج دو سپر پاورز کے درمیان کھڑا ہے۔ تیسری طرف فاکس نیوز نے اپنے پرائم ٹائم شو میں پاکستان کے آرمی چیف کو ویژنری سٹیٹس مین کا لقب دے ڈالا۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ کا عنوان رکھا ہے اسلام آباد دنیا کا نیا سفارتی دارالحکومت۔ آج پاکستان کا لیول اتنا ہائی چل رہا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان واحد مواصلاتی چینل پاکستان اتنا ہائی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے سب سے بڑے فیصلے سے پہلے پاکستان کے آرمی چیف سے مشورہ کیا۔ پاکستان کا لیول اتنا ہائی چل رہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹ کے آخر میں پاکستان زندہ باد لکھا۔ اتنا ہائی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ یورپی یونین کے سربراہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو فون کر کے شکریہ ادا کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے اسے خطے اور دنیا کے لیے راحت کا لمحہ قرار دیا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کی کوششوں کو تھکا دینے والی اور بہادر کہا ہے، اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، جنوبی کوریا، قازقستان، عمان اور عراق سب نے پاکستان کو سراہا۔ اس پوری کہانی میں ایک اور کردار بھی ہے، وہ ملک جو خود کو وشوا گرو کہلانے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ ملک جو ہمیشہ پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تھا، وہ ملک جو 38 دنوں کی جنگ میں خاموش تماشائی بنا رہا۔ نہ اس نے ایران کی مذمت کی، نہ امریکہ کی حمایت، نہ ثالثی کی کوشش، نہ ہی کوئی موقف اپنایا، اور بتدریج اسرائیل کا ساتھ دیا۔ جب پاکستان نے معجزہ کر دکھایا تو وہ بھاگ کر سامنے آیا اور کہنے لگا کہ ہم نے ہمیشہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کی وکالت کی۔ تو آئیے اب میں آپ کو اس پوری کہانی کی تفصیل سناتا ہوں کہ کس طرح پاکستان نے وہ کام کر دکھایا جسے ناممکن سمجھا جا رہا تھا، کس طرح پاکستان کے آرمی چیف نے پوری رات جاگ کے امریکی نائب صدر اور ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ رابطے میں گزاری، کس طرح پاکستان نے اسلام آباد معاہدہ جیسی تاریخی دستاویز کا مسودہ تیار کیا، اور کس طرح پاکستان کی اس کامیابی نے بھارت جیسے ملک کو اس کی خاموشی پر شرمندہ کیا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، آپ ایک ایسی پہیلی کے بیچ میں کھڑا خود کو تصور کریں جہاں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس پہیلی کو حل کرنے میں مصروف ہیں، دوسری طرف وہ ہے جو بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جب پہیلی حل ہو جاتی ہے تو تماشا دیکھنے والے بھاگ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تو یہی کہا تھا۔ یہ وہی منظر ہے جو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جہاں ایک طرف پاکستان نے اپنی دانش مندانہ اور محنت طلب سفارتکاری سے وہ کام کر دکھایا جسے ناممکن سمجھا جا رہا تھا، تو دوسری طرف بھارت جیسا ملک جو 38 دنوں تک خاموش تماشائی بنا رہا۔ پھر جب پاکستان نے جنگ بندی کروائی تو بھارت نے بھاگ کر اپنا بیان جاری کیا اور کہا کہ ہم نے ہمیشہ ڈی ایسکلیشن، ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کی وکالت کی۔ آپ سوچیں گے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، لیکن جب آپ اس کا احاطہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھارت کی یہ خاموشی کوئی اتفاق نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھی، اور اس حکمت عملی کو خود بھارتی دانشوروں نے بے نقاب کیا۔ ششی تھروور جیسے بھارتی سیاستدان اور مصنف نے کھلے عام اعتراف کیا کہ بھارت نے 1956 میں ہنگری پر سوویت حملے، 1968 میں چیکو سلواکیہ پر حملے اور 1979 میں افغانستان پر سوویت حملے کے دوران بھی یہی خاموشی اختیار کی تھی، کیونکہ اس کا مفاد ماسکو کے ساتھ تعلقات تھا، اس کا مفاد بہت ساری جگہوں پہ اور تھا۔ اور اسی منطق کے تحت آج بھارت نے ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں کے دوران خاموشی اختیار کی، کیونکہ اس کے مفادات امریکہ، اسرائیل اور خلیجی ممالک سے تھے۔ لیکن جب پاکستان نے وہ کام دکھایا جو بھارت نہیں کر سکتا تھا، تو بھارت نے سامنے آ کے وہی کہا جو اسے پہلے کہنا چاہیے تھا۔ اب اس پوری کہانی کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، یہ پاکستان کی صدی کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی کی کہانی ہے۔ یہ کہانی 5 اپریل 2026 کی رات سے شروع ہوتی، جب پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پوری رات امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، ان کے خصوصی ایلچی جو امریکہ کے ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے اسٹیو وٹکاف، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ رابطے میں گزارتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق فیلڈ مارشل ان کے ساتھ پوری رات رابطے میں رہے۔ یہ وہی فیلڈ مارشل ہے جنہیں ٹرمپ نے خود اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا تھا، لیکن آپ نے ایران کا ساتھ بھی دینا تھا۔ تو کیا کیا؟ اس رات کے دوران پاکستان نے ایک 2 لیئرز جو منصوبہ تھا وہ پیش کیا، جسے عارضی طور پہ اسلام آباد اکارڈ کا نام دیا گیا۔ ہم نے نہیں دیا، یورپی میڈیا نے دیا۔ اس منصوبے کے تحت پہلے فوری جنگ بندی ہوگی، پھر 15 سے 20 دنوں کے اندر ایک جامع معاہدہ طے پائے گا، جس میں آبنائے ہرمز کے لیے ایک علاقائی فریم ورک بھی شامل ہوگا۔
बीबीसी की रिपोर्ट यह बताती है कि पाकिस्तान की तरफ से बातचीत करने वालों का दायरा बहुत छोटा था और माहौल संजीदा और पुरसुकून था, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि जंगबंदी हो जाएगी। फिर बीबीसी को कोई बताता है कि चंद घंटे बाकी हैं। जब रात गहरी होती है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक्स पर पोस्ट करते हैं सिफारती कोशिशों की मुसलसल मजबूती और ताकत के साथ, और मुस्तकबिल करीब में ठोस नताइज देने की सलाहियत का इजहार करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से दरखास्त की जाती है कि वो डेडलाइन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दें, और ईरान से कहते हैं कि वो इसी मुद्दत के लिए आबनाए हरमुज को खोल दें। फिर वो लम्हा आता है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान पाकिस्तान के वजीर आजम भी ऐलान करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी ऐलान करते हैं, ईरान भी मान जाता है कि अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते की जंगबंदी पर इत्तफाक कर चुके हैं, और दोनों फरीकैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मजीद मुज़ाकरात के लिए मदऊ कर लिया जाता है। इस ऐलान के साथ ही पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान को सराहना शुरू करता है। CNN, BBC, फॉक्स न्यूज, अल जजीरा पाकिस्तान की कामयाबी को अपनी हेडलाइंस बनाते हैं। फॉक्स न्यूज लिखता है कि जंगबंदी का इकदाम अमरीकी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दरमियान अहम मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हुआ। BBC रिपोर्ट करता है कि अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान की दरखास्त पर 2 हफ्ते की जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। अल जजीरा लिखता है कि 2 हफ्ते की जंगबंदी पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी की बदौलत मुमकिन हुई। यह सिर्फ मीडिया तक महदूद नहीं रहा, दुनिया के रहनुमाओं ने पाकिस्तान को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की और कहा कि वो जंगबंदी की सहूलत फराहम करने वाले ममालिक में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काजा क्लास ने एक्स पे लिखा कि जंगबंदी कई हफ्तों की कशीदगी